تحریک انصاف نے آج کل ایک اور شوشہ چھیڑا ہوا ہے کہ ہم اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے. میں نے پڑھا, مجھے بڑی ہنسی آئی. کچھ ایسا ہو رہا ہے, کر سکتے ہیں؟ اچھا, آپ کو بھی اتنی ہنسی آ رہی ہے جتنی مجھے آ رہی ہے. آپ ہنساتی بہت ہے. یعنی اس کا جواب میں سمجھ لوں کہ کیا ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بیک ڈور مذاکرات, کوئی ڈیل, کوئی ایسی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ چلتے رہتے ہیں اور یہ چلتے رہنے چاہیے. یعنی کہ جو امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں تحریک انصاف نے دوبارہ سے, وہ میرے خیال میں بہت جلد دم توڑ جائیں گی. ابھی ان قریب, مستقبل قریب میں جیل سے باہر آنے والے تو نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں سوائے بلاول بھٹو کے اس طرح ہمارا کیس پیش کرنے کے لیے کوئی بندہ نوجوان اور انرجیٹک پولیٹیشین تو اتنا اہل ہے ہی نہیں. سیز فائر ہوا, بھارت جو تھا اس نے ٹرمپ کے جا کے تڑلے منتے کیے, اس کے بعد سیز فائر ہو جاتا ہے. لیکن اب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں دونوں اطراف کے, سرحد کے اس پار سے بھی اور اس پار سے بھی, کہ آخر یہ سیز فائر کب تک برقرار رہے گا. یہ آدمی جو ہے یہ بھیڑیا ہے, یہ درندہ ہے, یہ سب کو نوچ کھائے گا. اسی بنیاد پر اس نے جنگ شروع کری, اتنے لوگوں کو مروایا. 5 سے 10 سال کا عرصہ, میں مجھے فگر جتنے یاد, 18 کونسلیٹس بھارت بنا چکا ہوا تھا افغانستان, جو بعد میں دہشت گردوں کی تربیت کے اڈوں میں تبدیل ہو گئے. جو BLA ہے, بھارتی لبریشن آرمی, وہ تو اسی کی تو سارا کچھ کیا ہے, اسی کا بیبی ہے نا. آپ یقین کریں بھارت سفارتی جنگ ہار گیا ہوا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. ناظرین, حالیہ پاکستان بھارت کشیدگی اور بھارت کو سفارتی محاذ پر, بھارت کو بیانیے کے محاذ پر, بھارت کو جنگی محاذ پر شرمندگی کا سامنا انٹرنیشنل لیول پر ہوا ہے. اور یہ شرمندگی جو ہے بھارت سے ہضم نہیں ہو رہی, یہ شکست بھارت سے ہضم نہیں ہو رہی. سیز فائر ہوا, بھارت جو تھا اس نے ٹرمپ کے جا کے تڑلے منتے کیے, اس کے بعد سیز فائر ہو جاتا ہے. لیکن اب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں دونوں اطراف کے, سرحد کے اس پار سے بھی اور اس پار سے بھی, کہ آخر یہ سیز فائر کب تک برقرار رہے گا. کیونکہ پاکستان کے بہت سے ڈیفنس اینالسٹ, بہت سے انٹرنلی ہمارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزدل دشمن ہمیشہ چھپ کر وار کرتا ہے. بھارت بھی موقع کی تلاش میں ہے, دوبارہ سے وار کرے گا, دوبارہ سے ریٹیلیٹ کرے گا. کیا ایسا ہوگا آنے والے وقت میں یا نہیں ہوگا؟ اور بھی بہت سی اہم خبریں آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. فرحت عباس شاہ صاحب آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں. فرحت صاحب, بہت شکریہ آپ کا وقت کا. ایک تو اس وقت عام عوام کا یہ سوال ہے کہ سیز فائر کب تک برقرار رہے گا, اور دوسری بات کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت دوبارہ سے وار کرے گا. دونوں پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ بہت شکریہ رخمہ صاحبہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت خاص طور پہ جب تک یہ حکومت ہے, یہ جو ٹیررسٹ حکومت ہے, یہ بھوک BJP جو ہے بھوک پارٹی کی حکومت ہے, بھوک اور جنگ پارٹی, تو یہ اس وقت تک ان سے کسی طرح کا بھی آپ بڑے سے بڑا کرائم یہ توقع رکھ سکتے ہیں, کسی بڑے سے بڑی وحشت گردی کی توقع. یہ تو غیر انسانی لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں, کوئی انسان یہ فیصلہ کرے کہ جی لاکھوں لوگوں کو مار دو, ہزاروں کو مار دو, سینکڑوں کو مار دو, ایک کو مار دو, خواتین کی عزتیں خراب کرو, ریپ ہو, لوگ آپس میں لڑیں, وہ درندہ ہوتا ہے, انسان نہیں ہوتا. تو یہ انسانی روپ ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, بطور ایک سمجھ لیں کہ ایک روحانیت کے طالب علم کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شکلیں جو ہے نا انسانی ہیں, لیکن اصل تو انسانیت ہوتی ہے انسان کا کردار, اس کی سوچ, اس کے افعال, اس کے اعمال, اس کی نیتیں. تو اس شخص کی ان کی شکلیں, آپ وہ اجیت دوول ہے, امت شاہ ہے, یہ جو مودی ہے, ان کی آپ چہرے انسانی آپ کو نظر آئیں گے, لیکن آپ کبھی ان پر غور کریں نا, آپ کو تو انسانی میں پوری بات کرنے, پوری بات کرنے دینا, میں میری بات سنیں, یہ ان کی آپ کبھی غور کریں تو ان کی شکلوں کے اوپر آپ کو آہستہ آہستہ جانور, درندے, لومڑ اور بھیڑیے اس طرح کے نظر آنا شروع, سانپ نظر آنا شروع ہو جائیں گے, بچھو. غور کریں تو ان سے کسی طرح کی بھی توقع ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو اس وقت صورتحال ہے, ابھی تو یہ 30 مئی تک دیکھیں آہستہ آہستہ فوجیں پیچھے آنا شروع ہو گئی ہیں. پاکستان انڈیا دونوں اپنی فوجیں پیچھے لا رہے ہیں, کیونکہ ہار چکی ہوئی ہے, جنگ ہو گئی ہوئی ہے, اور جنگ وہ ہار چکا ہوا ہے بھارت, ان کو بھی پتہ ہے. اب چونکہ انہوں نے جنگ کی کس لیے تھی, سیاست کے لیے, اور اپنا جو خطے کو انسٹیبل کرنے کا ایجنڈا تھا, اپنی چودراہٹ خطے میں بیلنس کو
آؤٹ کر کے، غیر متوازن کر کے خطے کا امن وہ، اور دوسرا وہ تو ہمیشہ اسی نفرت، حسد اور جنگ کی بنیاد پر مجھے صاف لفظوں میں کہنے دیجئے کہ جو مودی ہے یہ ہمیشہ شیطانیت، یہ ڈیول ہے، یہ شیطانیت اور شر کی بنیاد پر اقتدار پر قابض ہے بھارت کے. ورنہ منموہن سنگھ بھی تھے، واجپئی صاحب بھی تھے، اور بھی آئے، ایسے نہیں تھے، انسان تھے، اعلیٰ لوگ تھے، وہ بہت باوقار، بہت پرامن خوبصورت لوگ تھے. یہ آدمی جو ہے یہ بھیڑیا ہے، یہ درندہ ہے، یہ سب کو نوچ کھائے گا. اسی بنیاد پر اس نے جنگ شروع کری، اتنے لوگوں کو مروایا. اب وہ اس سے پتہ چل گیا میں جنگ اب کوئی کرنے ہی نہیں دے گا، فوج نہیں اس کی کرنے دے رہی، لیکن اس نے اپنی سیاست چمکانی ہے، پروکسیز کرے گا، دہشت گردی کرے گا، یہ BLA جیسے جو ہے وہ اور الخوارج جیسے فتنوں کی پرورش کرے گا اور کوشش کرے گا کہ پاکستان کو نقصان پہنچے. اچھا، ایک اور چیز یہ آپ نے بڑا تفصیلاً بتایا، اور یہ ابھی تو بھارت بہت زیادہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ پینگیں بڑھائی جائیں. ابھی یہ مشکلات آ گئی تھی نا جب وہاں TTP کی حکومت تھی، حامد کرزئی کے دور میں ان کا وہاں پر جو تھا بڑا اثر و رسوخ تھا، لیکن وہاں پر اثر و رسوخ ختم ہوا جب طالبان کی حکومت آئی. اب یہ آپس میں دوبارہ سے کولیبوریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں کا وزرائے خارجہ کے لیول پر رابطہ بھی ہوا ہے. ایک BLA کی جو جعفر ایکسپریس پر بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا، اس کی ایک 35 منٹ کی ویڈیو BLA نے ریلیز کی ہے. اچھا، یہ BLA کی 35 منٹ کی ویڈیو دہشت گردی پر مبنی یہ ریلیز ہوتی ہے، جس کو بھارت کا ریپبلک ٹی وی، وہ جو ایک ارنب گوسوامی ہے، اس کے ٹی وی پر بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے. بھارت جو کہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کے ٹھکانوں کو تباہ کیا. اول تو وہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان میں ایسا کوئی دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ رونما ہوا، بھارت کا کیا کام ہے اس کو اپنی BLA کی ایک دہشت گرد تنظیم کی اس ویڈیو کو اپنے چینلز پر نشر کرنا؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپریشن سندھور 2 بلوچستان میں بھارت دوبارہ سے سٹارٹ کرے گا اپنی پراکسیز کے تھرو، وہاں پر دہشت گردی دوبارہ سے کرے گا، جو کہ وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے؟ وہ الگ بات ہے، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. لاجیکلی آپ کا سوال ہی غلط ہے. اچھا، کیسے غلط ہے؟ اس لیے کہ آج سے کئی برس پہلے سے لے کے اب تک بھارت جو ہے وہ اس وقت بتایا جاتا تھا، میرے خیال میں 5 سے 10 سال کا عرصہ، مجھے فگر جتنے یاد، 18 کونسلیٹس بھارت بنا چکا ہوا تھا افغانستان میں، جو بعد میں دہشت گردوں کی تربیت کے اڈوں میں تبدیل ہو گئے، جو ارد گرد خطے میں دہشت گردی کرانے کے منصوبہ بندیوں کرنے کے وہ اڈے بن گئے. یہ تو تنظیم ہی اسی کی بنائی ہوئی ہے اور اسی کی فنڈڈ ہے اور اسی کی سپانسرشپ میں ہے اور اسی کی سرپرستی میں ہے. وہ کیوں نہیں کرے گا جو کام کرے؟ وہ BJP، وہ جو BLA ہے، بھارتی لبریشن آرمی، وہ تو اسی کی تو سارا کچھ کیا ہے، اسی کا بیبی ہے نا، تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ BLA نے نہیں بنائی یہ ویڈیو، یہ خود بھارت نے بنائی ہے، بھارت کے ایکسپرٹس نے بنائی ہے. اور بھارت نے جب لانچ ہی خود کی ہے، جب اس کی پلاننگ کے تحت وہ خود بنائی گئی ہے، تو وہ کیوں نہیں اس کا گودی میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا؟ یہ تو پورا پروجیکٹ جو ہے یہ BLA کا نمبر 1. اور دوسرا یہ بھارت کا، میری 2 کتابیں، ایک کتاب ہے لیکن اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں آ گئی ہوئی ہیں، یہ بلڈ اینڈ میٹل اینڈ بلڈ انگلش میں ہے، جو بلوچستان کی صورتحال پہ ہے، اور دوسری کا نام ہے دھات اور خون، یعنی کہ یہ سیم کتاب ہے جو اردو اور انگریزی میں یہ پبلش ہو گئی. میری بڑی ریسرچ ہے. یہ جتنی مائننگ کمپنی ہوتی ہے نا، یہ اپنا آپ وہ یہ ان کی تاریخ جو ہے وہ بڑے ہینیس کرائمز پر جو ہے یہ مبنی ہے. یہ بھارت جو ہے وہ کئی کمپنیوں کا وہ ایجنڈا خود سنبھال چکا ہوا ہے کہ جو پاکستان کے ریسورسز جو ہیں وہ ایکسپلائٹ ہوں گے، اگر جب ایکسپلور ہوں گے، ان کو پھیلایا جائے، کیا جائے گا، تو اس کی تو اکانومی بہتر ہو جائے گی. اب یہ اس وقت یہ پورا اس نے اب سنبھال لیا. پہلے ہو سکتا ہے کچھ کمپنیاں ملوث ہوں، اب پورا بھارت وہاں پہ انسٹیبلٹی پیدا کر کے ہمارے ان پروجیکٹس کو وہ روکنے کے لیے بیٹھا کمر بستہ ہے. یہ جو ویڈیو ہے وہ کہتے ہیں ٹکے دھڑی کر دی ہوئے پاکستان آرمی نے BLA کو. یہ نہیں وہ دکھا رہے ہیں اس کا وہی فلمی انداز بالی ووڈ، ککھ نہیں رہ گیا، تن کے رکھ دیا ہے فوج نے ہماری نے ان کو BLA کو. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے چیف نے کیا کہا تھا
کہ یہ 15 لاکھ ہمیں ڈرائیں گے یا ان کے ہم روب میں آئیں گے, یا بی ایل اے جو ہے 18,000 آدمی جو ہم سے یہ 15,000 ہم سے بلوچستان علیحدہ کریں گے, انہوں نے کہا بی ایل اے کا تو مکو ہم نے ٹھپ دیا نا پہلے, یہ 15 لاکھ کا تو مکو ٹھپیں. تو اگر 15 لاکھ کا مکو ٹھپا گیا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ وہاں بی ایل اے کے جو 10-15 ہزار یا جتنے بھی ہیں 100 سینکڑوں میں ان کا مکو نہیں ٹھپا گیا ہوگا؟ بالکل ایسا ہی. تو مکو ٹھپا جا چکا ہے, اطمینان سے نا ٹھپا جائے گا. اب جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, تو اس کو جواب اس کا بھی ملے گا. بالکل ٹھیک. اچھا یہ تمام چیزیں آپ نے بیان کر دی ہیں, ہم نے بی ایل اے والا پوائنٹ بھی ڈسکس کر لیا ہے. اس وقت پاکستان بھارت کے درمیان ایک سفارتی جنگ جو ہے وہ بھی جاری ہے, جس کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کے پارلیمنٹیرینز کے ڈیلیگیشنز بنا کر مختلف ممالک میں بھیجے جا رہے ہیں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا ان ڈیلیگیشنز میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہونی چاہیے, 2-3 لوگ؟ اچھا 2-3 سوال بہت اچھا ہے, 2-3 حصے ہیں اس کے. پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے اس سوال کے اندر ہی وہ ہے کہ آپ یقین کریں بھارت سفارتی جنگ ہار گیا ہوا ہے. مالدیپ اس کے ساتھ نہیں ہے, انہیں فوجیں نکالنے کے, نکلو یہاں سے. بھوٹان نہیں ہے, نیپال نہیں ہے, بنگلہ دیش نہیں ہے, سری لنکا نہیں ہے, ایران نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کا بیلی ہے. آپ مجھے یہ ترکی نہیں ہے, چائنا نہیں ہے, روس نہیں ہے, امریکہ نہیں ہے, ورنہ آتا کوئی تو مدد کے لیے آتا ہے اس کی. ہم کہتے ہیں نا روس آیا نا, ہمارے روس نے رہا نا غیر جانبدار, امریکہ غیر جانبدار رہا نا, ایران نے ہم سے ہوئی نا پوری ہمدردی, سعودی عرب نے ہماری نمائندگی کی نا, چائنا نے تو اعلان کر دیا نا کہ اس کی ساورینٹی پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. ترکی کا جہاز آیا نا, پاکستان کی فتح نظر آئی نہیں سفارتی پوری دنیا کو, یہ تو پہلے ہی ہار گیا ہوا ہے. باقی جو دوسرا آپ کا سوال ہے یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے حکومت پاکستان کا, اور میری اپنی رائے ہے, میری بعض اوقات رائے جو ہے نا بڑی عجیب و غریب بھی ہو جاتی ہے, جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں شاید اپنی رائے جو ہے نا پیش کرنے میں تھوڑا سا ہارش ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں سوائے بلاول بھٹو کے اس طرح ہمارا کیس پیش کرنے کے لیے کوئی بندہ نوجوان اور انرجیٹک پولیٹیشین اتنا اہل ہے ہی نہیں. آپ تو صرف پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہیں نا, جس پی ٹی آئی کی ٹیم ساری کا مجھے پتہ ہے اللہ حافظ ہے, جو اپنے سیاست نہیں سنبھال سکیں, جن کی تربیت ہی کوئی نہیں ہے, جن کا نظریہ ہی کوئی نہیں ہے, جن کا میں آپ کو صحیح بتاؤں نہ ڈپلومیٹک اپروچ ہے ان کی, نہ کوئی انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر کسی کا نالج ہے, نہ اکانومی کے اوپر جو ہونا چاہیے. یہ تو ایک میں اتنی مایوس کن جماعت ہے, جتنا میں مایوس ہوں عمران خان صاحب کی لیڈرشپ سے اور ان کے تمام جو سارے کرندے تھے. کس کو بھیج سوائے بلاول بھٹو کے میں آپ کو بتاؤں, مجھے کوئی دوسرا بندہ, باقی مثال ہے میں آپ کو دیتا ہوں, مشاہد حسین سید کو اس ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے, دوسرا بندہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو اس طرح کے جو ایکسپرٹ ہیں نا یہ لوگ جائیں گے, یہ ریزلٹس آپ کو دیں گے. پی ٹی آئی بیچاری اتنے تو ہمیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ نہ بھی ہونتے خیر, یہ نہ ہونتے خیر ہے, نہ ہونتے خیر ہے. ہاں جی. اچھا تحریک انصاف نے آج کل ایک اور شوشہ چھیڑا ہوا ہے کہ ہم اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے. میں نے پڑھا, مجھے بڑی ہنسی آئی. کچھ ایسا ہو رہا ہے, کر سکتے ہیں؟ اچھا آپ کو بھی اتنی ہنسی آ رہی ہے جتنی مجھے آ رہی ہے. آپ ہنساتی بہت ہیں. یعنی اس کا جواب میں سمجھ لوں کہ کیا ہے. اچھا فرد صاحب بتائیں نا. بعد میں اعتماد لائیں گے. جانے دیں, میری بات سنیں. ان کے پاس موقع تھا جب ان کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی, یہ پولیٹیکل رہتے, یہ اس اسمبلی کو نہ چھوڑتے, فیڈرل کو, یہ پنجاب کو نہ چھوڑتے, یہ کے پی کے سے نہ نکلتے, یہ دوبارہ الیکشنوں کا عذاب, یہ ہر جو جلسہ جلوس نکال کے میرا گھر پہ آگے آ جاؤ, میری ضمانت کے آگے آ جاؤ, یہ ڈھال بناتے رہے کارکنوں کو. یہ کہاں سیاستدان ہے؟ کبھی نہیں ہوا کہ کسی دوسرے سیاستدان نے عوام کی ڈھالیں اکٹھی کر. بڑا یہ تو جیسے نا ہنستے ہنستے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. یقین کریں یہ میں دکھ سے ہنسا ہوں کہ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے لوگوں کے ساتھ, کہ حکومت میں بیٹھے رہتے, اتنے تم پولیٹیکل تھے, یہ تھی اپروچ, بیٹھ کے ان کا مقابلہ کرتے. پاکستان آج جس سطح پہ نہ جاتا, جتنے ہمارے لوگ انہوں نے مروائے ہیں یا جن پہ چھرے لگے, زخمی ہوئے, غریبوں کو جو بیچاروں کو مایوس کیا ہے انقلاب سے. اگلے 100 سال کے لیے اب عوام پاکستانی انقلاب کے لیے نہیں نکلے گی, کیونکہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے. انقلاب کے نام پہ لوگوں کو نکال کے ان کو خالی ہاتھ واپس بھیجا. اچھا ایک آخری سوال, عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بیک ڈور مذاکرات, کوئی ڈیل, کوئی ایسی بات ہو رہی ہے؟
دیکھیں یہ چلتے رہتے ہیں اور یہ چلتے رہنے چاہیے. اب پاکستان اور انڈیا ہے نا, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے وہ ہو رہی ہوگی, کوئی نہ کوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, نہیں تو چلتے پھر رہتے. نتیجہ کیوں نہیں کوئی نہیں کر رہا؟ نتیجہ جو ہے نا کہ وہ ہے ڈھاک کے 3 پات. آپ کو نہیں پتہ, آپ چھوٹی ہیں, یہ ہمارے ہم جب ہوتے تھے, آپ کی بھی عمر کے جب اسٹوڈنٹ تھے, تو اس وقت اس طرح کے محاورے چلتے تھے کہ یہ جو ہے نا, یہ انہوں نے وہی کہاں چٹا ہے, یہ سمجھ آ جائے گا. ان کو شعور ہی کوئی نہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے کچھ, ان کو نہیں, یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ پولیٹیشین ہی نہیں ہے ثابت ہو. یعنی کہ جو امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں تحریک انصاف نے دوبارہ سے, وہ میرے خیال میں بہت جلد دم توڑ جائیں گی, کیونکہ باہر آ بھی عمران گیا خان بہت ابھی ان قریب مستقبل قریب میں جیل سے باہر آنے والے تو نہیں ہیں. ساتھ ہی ساتھ بھارت کو جواب دینے کے لیے ہماری فوجیں ہمہ وقت تیار ہیں, چاہے ہم نے سرحدوں سے اپنی فوجیں تھوڑی پیچھے بلوا لی ہیں, نہیں وہ بھی انڈیا بھی 30 مئی تک دونوں دیکھیں ملکوں جو نے اطلاعات کروائی یہ ہے نا, ہیں, بٹ سٹل ویجیلنٹ تو ہے نا کہ یہ بزدل دشمن چھپ کے وار بین کرتا ہے. الاقوامی اطلاعات یہ ہیں, بھارت وہ دشمن ہے جس پر کبھی اعتماد, ہندو بنیا آپ نے کہاوتیں تو سنی ہوں گی نا, ان پر کبھی اعتماد یا اعتبار نہیں کیا جا بین سکتا. الاقوامی انفارمیشن یہ ہے کہ 30 مئی تک ان کو ہٹانا ہے واپس بارڈر سے. آپ کے لیے ایک اور خبر ہے کہ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری فوج تو ابھی لاہور نے استقبال نہیں کیا, بارڈر سے واپس آئی ہے, بالکل یہ کام شروع ہو گیا. اور 28 مئی یوم تکبیر عام تعطیل کا اعلان جو ہے وہ ہو چکا ہے, یہ بھی آج کی تازہ خبر ہے. آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ میں نے پیش کیا تھا, یہ مطالبہ کہ چھٹی ہونی چاہیے, اور اچھا 28 نہیں, میں نے تو یوم الفتح کہا تھا, جو مارکہ حق کا جسے نام دیا, اس کی چھٹی کی میں نے تو ریکویسٹ کی تھی, وہ بھی ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.